سن 1398 برصغیر کی مکمل بربادی کا سال تھا۔ ایسا المناک سال جس میں لاشیں گننے والا کوئی نہیں بچ پایا تھا۔ دہلی میں تغلق خاندان کی حکومت اور اندرونی خلفشار کا شکار تھی۔ ناصر الدین تغلق برصغیر کا حاکم تھا اور وسطی ایشیا میں اس وقت تیمور لنگ کی گرفت میں تھا۔ انسانی تاریخ کا وہ کردار جس کی سوا کی مثال دینا مشکل ہو جاتی ہے۔ منگولوں کے لشکر انسانی کھوپڑیوں کے مینار بناتے تھے اور بینہ یہی شوق تیمور لنگ کا بھی تھا، اور وہ جہاں بھی حملہ کرتا تھا بلا تخصیص مذہب اور شہریوں کو قتل کر جاتا تھا۔ ایران اور اس کے ساتھ کے تمام علاقے تیمور نے روند ڈالے تھے اور 30 ستمبر 1398 کو یہ قیامت برصغیر پر ٹوٹی تھی۔ دریائے سندھ عبور کرنے کے بعد ملتان تک کسی نے اس کا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کی، اور بھٹنار واحد علاقہ تھا جہاں ہندو وار راجپوت اور مسلمان لشکر بنا کر اس کے سامنے آئے تھے، اور اس کی سزا یہ دی گئی کہ بھٹنار شہر کے تمام مرد قتل کر دیے گئے۔ تیمور کی فوج نے گھروں میں گھس کر شہریوں کی ایک ایک پائی لوٹ لی اور ان تمام واقعات کو تھوڑی دیر کے لیے بھول گئی، اور دہلی کے نزدیک سلطان ناصر الدین اور امیر تیمور کی فوجوں کا مقابلہ ہوتا ہے۔ ناصر الدین کے لشکر میں ہزاروں ہاتھی تھے اور جن کے دانتوں پر زہر لگا دیا گیا تھا، اور ان کو لوہے کی زنجیروں سے جنگی لحاظ سے آراستہ بھی کیا گیا تھا، اور امیر تیمور کے فوجی ہاتھیوں سے ڈرتے تھے، اور اس کا عسکری علاج یہ کیا گیا کہ تیمور نے 10,000 اونٹ اکٹھے کیے اور ان پر خشک لکڑیاں لا کر انہیں آگ لگا دی گئی۔ جب جلتے ہوئے اونٹوں کو ہاتھیوں کے لشکر کی طرف ہانکا گیا تو ہاتھی گھبرا گئے اور انہوں نے اپنے ہی لشکر کو کچلنا شروع کر دیا، اور انگارہ بنے ہوئے اونٹ ہاتھیوں کو فنا کرنے میں کامیاب ہوئے۔ بڑے آرام سے امیر تیمور یہ جنگ جیت گیا اور اب دہلی پہنچ گیا، مگر ٹھہر جائیے، دہلی پہنچنے سے پہلے بلکہ تغلق خاندان کی فوج سے لڑائی سے بھی پہلے امیر تیمور نے 1 لاکھ کے قریب مقامی انسان ذبح کروا دیے تھے۔ یہ تمام عام شہری اور جنگی قیدی تھے۔ اس میں مسلمان اور ہندو بلکہ تمام مذاہب کے لوگ شامل تھے، اور خود اندازہ لگا لیجئے کہ حتمی جنگ سے پہلے ہندوستان کے عام لوگوں کے لیے کیسی قیامت برپا ہوئی ہوگی۔ یہ سب کچھ ایک طرح، مگر جو ظلم صفا کے انسان نے دہلی پر ڈھایا وہ انسانی فہم سے بھی بالا تر تھا۔ جب دہلی میں فاتحہ کے طور پر داخل ہوا تو حکم دیا کہ جو شہری تاوان ادا کرے گا اسے کچھ نہ کہا جائے گا۔ چنانچہ 3-4 دن ایسے ہی چلتا ہوتا رہا، اور تیمور صرف اندازہ لگا رہا تھا کہ شہر کے مالی حالات کیا ہیں۔ جب یقین ہو گیا کہ یہ شہر امیر ہے تو قتل عام اور لوٹ مار کا حکم دے دیا، اور پورے 3 دن اور 3 راتیں اس کا لشکر دہلی کے ہر گھر کو لوٹتا رہا، اور گھر پر حملہ ہوتا تھا اور انہیں حکم دیا جاتا کہ ہر قیمتی چیز حاضر کر دو۔ جب زیورات اور دیگر سامان آ جاتا تو پھر اپنے وعدے کو توڑتے ہوئے تمام مردوں کو قتل کر دیتا تھا، اور بوڑھی خواتین کے پستان کو کاٹ کر انہیں دردناک موت کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ جوان لڑکیوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا، اور تاریخ میں درج ہے کہ دہلی اور اس کے اطراف میں امیر تیمور نے 90,000 لوگوں کو قتل کیا، اور خوبصورت ترین عورتیں اس کے حرم میں شامل کر دی جاتی تھیں۔ یہ ظالم آدمی دہلی میں صرف 15 دن ٹھہرا، مگر دہلی ایسا اجڑا کہ اگلے 100 سال تک دوبارہ خوشحال نہ ہو پایا، اور تاریخ دان بدیانی لکھتا ہے کہ اجڑنے کے 2 ماہ بعد تک دہلی میں اتنا ڈر اور خوف پھیل گیا تھا کہ پرندے تک غائب ہو چکے تھے۔ لاشوں کے تعفن سے فضا میں حد درجہ بدبو ہی بدبو تھی، اور وبائی پھوٹ پڑی تھی، اور دہلی اگلی 1 صدی کے لیے صرف قبرستان بن چکا تھا۔ جوان لڑکے اور لڑکیوں کو غلام بنا کر پیدل دہلی سے امیر تیمور کے دارالحکومت کی طرف لے جایا گیا تھا، اور پیروں میں بیڑیاں پہنے، اور انسانوں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، اور کثیر تعداد راستے ہی میں تکلیف کی وجہ سے مر گئی تھی، اور باقی لوگوں کو منڈیوں میں فروخت کر دیا گیا تھا۔ دلی سے لوٹ مار کے سامان کو اٹھانے کے لیے 10,000 خچر اور 8,000 اونٹ اور ان گنت مال برادری کے جانور استعمال کیے گئے تھے، اور خود اندازہ لگا لیجئے کہ برصغیر اور خصوصاً دہلی کو کس بے دردی سے لوٹا گیا تھا۔ تیمور لنگ کو اس کے مظالم کی بدولت موت کا شہزادہ کہا جاتا ہے۔ طالب علم کی حیثیت سے ان تمام ظالم بادشاہوں کو شدید ناپسند کرتا ہوں، اور جنہوں نے انسانوں پر اتنے ظلم ڈھائے اور قتل عام کیا اور اپنے جبر کے ساتھ سہارے کو لوٹتے رہے۔ تیمور لنگ انہیں ناپسندیدہ کرداروں میں سے ایک ہے، اور مسلمان ہونے کے باوجود یہ ظالم شخص اسلام کی آفاقی پیغام رحم اور عدل و انصاف کو بھی کبھی خاطر میں نہ لایا، اور لوگوں کو دلوں کو فتح کرنے کے بجائے وہ صرف علاقے فتح کرتا رہا، اور